نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ السلام علیکم، میں ہوں ثنا خان CNBC سٹی نیوز کے ساتھ، اور ہم اس وقت موجود ہیں نعیم اوان صاحب کے دفتر میں، اور نعیم اوان صاحب سے جانتے ہیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں کتنا ٹائم دیا ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے اب تک کیا کیا، اور آگے ان کے کیا اقدامات ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، کیا کرنا چاہتے ہیں یہ عوام کے لیے۔ جی وعلیکم السلام۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا۔ خدمات کی اگر ہم بات کریں تو مجھے اچھی طریقے یاد ہے، میں کسی ہمارے جو UC تھی، UC کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا کراچی میں لہراتا تھا، اور اس حالات میں جب کراچی کے اندر جو ہے وہ کلاشنکوف کلچر تھا، اور جب میں وہ پوسٹر یا پھر میں جھنڈے یا پھر وہاں کوئی بنیادی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتا تھا، تو ہمیں بڑے یہاں پر جو ہے وہ تصادم جیسی سیاست ہمیں ملتی تھی۔ الحمدللہ کام کرتے کرتے آج مجھے فخر اس بات کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میں میڈیا ریپرزنٹیو ہوں، اور موجودہ حالات جو بھی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں مختلف چینلز پہ جا کے، اور جو ایشوز ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس ایشوز پہ جو ہے وہ بات کی جائے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایشوز کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر کے عوامی جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی BB کے ٹائم پہ جو تھی، کیا آج بھی پیپلز پارٹی کی خدمات وہی ہیں یا کچھ چینج؟ کیونکہ محترمہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ لوگوں کے گھر گھر جا کے ان کے حالات پوچھا کرتی تھیں، تھر جایا کرتی تھیں، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی بنیادی اگر بات کریں، ہمارا جو منشور ہے وہ روٹی کپڑا مکان ہے، اور پارٹی کا جو ہمارا جو پورٹ فولو ہے وہ یہی ہے کہ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی رول آف لا پہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ جمہوریت کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اگر قربانی کی بات کریں، محترمہ بے نظیر شہید کی جو قربانی ہے، پھر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر بات کریں میر مرتضیٰ بھٹو صاحب، محترمہ بے نظیر صاحبہ، پھر شہنواز بھٹو، تو ایک طویل جو ہے وہ داستان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ جمہوریت کی خاطر بات یہ ہے کہ آج بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں اور جمہوریت پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی، کیونکہ بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوئی ویژن تھا، تو وہ ویژن جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا وہ جو نظریہ تھا وہ محترمہ بے نظیر نے جو ہے وہ اڈوپٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے کیا بسارے کے جمہوریت پہ جب سائن کیے، تو وہ لوگ جو منصوبہ ساز لوگ تھے، جو فیصلے ساز لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی جمہوریت جو ہے وہ اپنے ٹانگوں میں نہ کھڑی رہے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ لے کر آئے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کراچی کے پورے پاکستان میں مختلف جماعتوں کا مینڈیٹ 25 جولائی 2018 کو چوری کیا گیا، RO کا رزلٹ روکا گیا۔ پھر بات یہ ہے کہ ابھی موجودہ جو حکمران ہیں جو اس وقت مسلط ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر، وہ خود کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی، اور پارلیمنٹ پہ وہ لانتیں بھیجتے تھے۔ آج ان کو جو ہے وہ جہاں بٹھایا ہوا ہے، جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو عوام کی نمائندگی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے۔ اور آج بھی ہم بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر ایشوز پر، جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں آٹا، چینی، پتی، پیٹرول، بجلی مہنگی ہو گئی، تو آپ یقین کریں کہ ہمارا جس طریقے سے میڈیا ٹرائل اور جو احتساب کے نام پہ جو انتقام کی مہم کی جا رہی ہے، ہمیں دوسرے دن نیب کا لیٹر مل جاتا ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جو انتقامی مہم ہم سے جو ہے خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس قسم کے جو ہے وہ رویوں سے ہم لوگ جو ہے وہ گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ضیاء کی بھی سیاست دیکھی ہے، ہم نے مشرف کی سیاست بھی دیکھی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو اس وقت ایک عالمی وبا، کرونا جیسی وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اس وقت تمام جماعتیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں ایجنڈے پہ آنا چاہیے اور ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ سر پیپلز پارٹی کو تقریباً 13 سے 14 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بنے ہوئے اس پارٹی کو، لیکن جمعہ 4 دن کی آئی ہوئی جو پارٹیز ہیں وہ پیپلز پارٹی سے کافی آگے جا چکی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے آج تک کراچی میں وہ مقام نہیں بنایا جو متحدہ قومی موومنٹ نے بنایا ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو 12-14 سال نہیں ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 1967 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی لاہور کے اندر بٹ صاحب کے گھر پہ، اور تقریباً 56 ایئر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو گئے۔ ہاں، سندھ کی اگر بات کریں تو سندھ میں تقریباً 2008 کے بعد ہمارا اس مینڈیٹ ہے، صرف کراچی کا جو ہے
کراچی کے اندر ایک جماعت جو کراچی کے اندر کلاشنکوف کلچر جنہوں نے متعارف کرایا تھا، وہ کراچی کو بیسکلی انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا. اور کراچی کے اندر میں کیا سب جانتے ہیں کہ جب وہ کوئی ووٹ ڈالنے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ووٹ آپ کے ڈل گئے ہیں تو آگے چلے جائیں. یہاں بتہ مافیا، یہیں پر ہی کلاشنکوف مافیا، یہیں پر ہی کھالیں چھیننے والے لوگ، یہیں پر ہی جو ہے وہ جو چائنا کٹنگ جو کچھ ہوا کراچی کے اندر، اسی طریقے سے جو کچھ کراچی کے اندر ہوتا رہا وہ 35 سال سے کراچی والے دیکھ ہی رہے تھے. لیکن اب کیونکہ نیشنل الیکشن پلان ہوا، نیشنل الیکشن پلان کے بعد ضرب آپریشن ہوا، تو اس کے اندر جو سی ایم صاحب تھے ان کی اپروول کے بعد تمام جماعتوں کو آنورڈ لیا گیا. جن جماعتوں میں عسکری ونگ تھے وہ ختم کیے گئے. اب جا کے 25 جولائی 2018 کو الیکشن جو ہوئے اس میں کراچی والوں نے اب کیونکہ ایم کیو ایم یا جو پچھلے 35 سال سے مسلط تھی کراچی پہ، تو کراچی والوں نے بہتر سمجھا کہ اب ہمیں ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے، تو کراچی والوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے. یعنی کہ کراچی والوں نے ایم کیو ایم کو باہر کر دیا. لیکن کراچی میں مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اس وقت کراچی کے 21 ایم این او میں سے تقریباً 14 ایم این اے تحریک انصاف کے ہیں. پھر سب سے زیادہ اگر بات کریں 30 ایم پی این کے ہیں. پھر گورنر ان کا کراچی سے، صدر پاکستان. پھر کراچی سے آواز پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کراچی نے کہا کہ وزیر اعظم کراچی سے. تو اس وقت مینڈیٹ کراچی کا جن جماعتوں کے پاس موجود ہے جو کراچی میں مسلط ہیں. آپ کراچی کی اگر بات کریں اور سندھ پورے کراچی، کیونکہ سندھ کا جو کیپٹل ہے وہ کراچی ہے، کراچی سے کشمور تک ٹوٹل جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ 30 ڈسٹرکٹ ہیں. کراچی کے جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ ایک نیا جو سبھی ڈسٹرکٹ بنایا اس کو ملا کے 7 کو اگر آپ ہٹا دیں تو تقریباً 23 ڈسٹرکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ نمائندگی ہمارے موجود ہے. 2 دہائی اکثریت کے ساتھ 3 صوبوں میں آئی پی ٹی آئی والے آئے، لیکن صوبہ سندھ والوں نے جو ہمارے سندھی بھائی ہیں، جو ہمارے اردو اسپیکنگ جو بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے ان کو آنے نہیں دیا. آج جو ہے ان کو فوبیا ہے سندھ حکومت سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی بات یہ ہے کہ یہاں جو کراچی کے اندر جو معیار تھے وہ 2 معیار تھے. ایک میئر کراچی شپ تھی اور دوسرا اگر بات کریں بلدیات کی، میئر کراچی جو تھا وہ لازمی سی بات ہے وہ ایم کیو ایم کا تھا. اور پچھلے ایم کیو ایم کے 4 سال جو ان کے پاس کراچی کا یا مینڈیٹ رہا، اور 4 سالوں کے اندر جو چیزیں ان کے پاس جو اختیارات تھے کراچی کے اندر، اگر بات یہ کہ جو نالوں کی صفائی ہے، جو چھوٹے نالے ہیں، جو بڑے نالے ہیں وہ میئر کراچی نے صاف کرنے تھے. روڈ جو تھے وہ کراچی کے جو ہے وہ میئر کراچی نے جو ہے بنانے تھے. پھر انڈر پائپ پاسز جو ہے اس کے اختیارات کے اندر تھا. پھر فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں، قبرستان جو ہو گئے. پھر کراچی میں اپنے پارک دیکھے ہوں گے، جو پارکوں میں چائنا کٹنگ ہوئی ہے ان کے اختیارات کے اندر تھا. اسی طریقے سے کراچی کے اندر جو اسٹریٹ لائٹس ہیں. پھر کراچی کے اندر بات یہ ہے کہ مختلف قسم کے جو میگا پروجیکٹ جو سٹارٹ ہوئے تھے وہ میئر کراچی کے انڈر ورک کر رہے تھے. لیکن 4 سال بات یہ ہے کہ وہ کھا پی کے آخر میں کہہ کے جانے لگے کہ بھائی میرے پاس اختیارات نہیں ہے. تو کراچی کے اندر 2013 کے اندر جو بلدیاتی ایکٹ پاس ہوا تھا، بلدیاتی ایکٹ جو پاس ہوا تھا وہ انہی کے پریشر پہ پاس ہوا تھا کہ ہمیں اختیارات دیے جائیں. تو 12 جو ہے وہ بڑے جو چیزیں تھیں وہ ان کے 22 جو چیزیں تھیں وہ ان کے پاس تھیں، لیکن وہ اختیارات کا رونا گانا کر کے چلے گئے. تو اب کراچی والے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ الیکشن آگے ہوں گے تو کراچی والوں کو سمجھ آ گئی ہے اب کراچی میں سے کلاشنکوف کلچر ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بھاری اکثریت سے میئرشپ بھی لے کر آئے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اکثریت سے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں نکلے گی. سر بات اگر پی ٹی آئی کی جائے تو پی ٹی آئی کے پاس تو سارے اختیارات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آن گراؤنڈ پہ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا. مطلب آپ کہیں بھی کسی بھی روڈ پہ چلے جائیں، بارش ہو گئی یا کوئی اور مسئلے مسائل ہو گئے تو پی ٹی آئی نہیں ہوتی گراؤنڈ پہ. کیوں؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے الیکٹڈ، ایک ہوتا ہے سلیکٹڈ. الیکٹڈ لوگ اگر میں بنیادی بات کروں، میں خود بھی الیکشن لڑ چکا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میری اپنے علاقے میں یو سیز کتنی ہے، میرے علاقے میں وارڈ کتنے ہیں، میرے علاقے میں جو ہے وہ پی ایس کی جو ہے میری جو ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا. اسی طریقے سے اس دفعہ ایسا ہوا ہے جو لوگ کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، کبھی وہ یو سی چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑے تھے، ان کو ایم پی اے بنا دیا گیا، ان کو ایم این اے بنا دیا گیا. تو جن لوگوں کے پاس بات یہ ہے کہ جن کو یہ نہ پتہ ہو کہ کام کہاں کیسے کیا جاتا ہے، اور ان کو بات یہ ہے کہ پلیٹ میں بنا کے حلوہ دے دیا جائے، ان کی سیٹ چلی بھی جائے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی. جن لوگوں نے کام کیا ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ 345 ملی میٹر بارش جو ہے وہ کراچی میں ہوئی، اور 345 ملی میٹر بارش کے اندر یہ سمجھیں کہ کراچی کی جو صورتحال تھی. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے صدور تھے، جو ہمارے پی ایس کے صدور تھے، جو ہمارے یو سیز کے صدور تھے، اسی طریقے سے سندھ حکومت کی ٹوٹلی مشینری کراچی پہ جو ہے وہ آن گراؤنڈ پہ موجود تھی. لیکن نہیں تھی تو وہ جو تحریک انصاف کے جو ایم پی ہیں، ایم این اے، پھر ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں، جو ان کے میئر کراچی یا ڈپٹی میئر کراچی یا ان کے 200 سے لگ بھگ جو ہے وہ یو سیز کے چیئرمین، وہ نظر نہیں آئے. جن کو بات یہ ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کو دوبارہ لازمی سی بات اسمبلی میں جانا ہوتا ہے تو ان کو جواب دینا ہوتا ہے عوام کو. تو انہوں نے تو جواب دینا نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ نظر بھی نہیں آتے. سر اس کے علاوہ سٹی کورٹ چلے جائیں یا کہیں بھی کچرے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے وہاں پر،
تو مطلب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ سندھ حکومت کی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، متحدہ کی نہیں ہے، یہ تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میئر کراچی ہمیشہ کراچی کے جو لوگ تھے ان کو وہ گمراہ کرتے رہے کہ بھائی یہ جو کچرا اٹھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بلدیات کی ہے، وہ میئر کراچی کے جو ہے اس میں نہیں آتی، کہ میرا یہ محکمہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ آج سے کچھ 7-8 ماہ پہلے مصطفیٰ کمال نے ان کے اوپر تنقید کی تو وسیم اختر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ میں 3 ماہ کے لیے 90 دن کے لیے وسیم جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کو ڈائریکٹر جو ہے وہ بنا دیتا ہوں۔ تو اختیارات وہ پتہ لگ گیا کہ وہ بیسیکلی ذمہ داری کس کی تھی، اور 90 دن کا جو ہے انہوں نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا بعد میں وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ اصل میں یہ جو ذمہ داری تھی میں نے بتایا کہ جو محکمے جن کے پاس جن کی اختیارات تھے وہ کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ اب ایڈمنسٹریٹر کراچی آیا تو ایڈمنسٹریٹر کراچی جب آیا ہے تو لازمی سی بات ہے 35 سال پرانا بگاڑ جو کراچی کے اندر جو ہے مسلط تھا اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو چیزیں ہیں کراچی کے اندر وہ جلد آپ کو ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگلا میئر جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی سے ہی ہونا چاہیے یا وہ بھی کہیں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو آنکھیں بند کر کے، اور جیسے وہ آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر جو ہے وہ اپنی آنکھیں موند لیتا ہے، تو کیا اسی طرح کا اگلا میئر بھی ہمارے کراچی کو ملے گا کہ اسے کراچی کے مسائل نظر نہیں آئیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو کراچی والوں کو سمجھنا ہے کہ آیا کہ کراچی کے اندر جن لوگوں نے کام کیا ہے، جن کی جو کام کرتے ہیں، تو ان کو بات یہ ہے کہ ان کو لانا چاہیے۔ میئر کراچی لازمی سی بات اس کے الیکشن ہوں گے، اور کیونکہ اس کے الیکشن ہونے بھی ہیں، میئر کراچی یا میئر حیدرآباد ہو، یا پھر اگر بات کریں تو بات یہ ہے کہ اس کے تو الیکشن ہونے ہی ہیں۔ تو کراچی کا جو میئر ہوگا وہ کراچی سے ہی ہوگا۔ صرف بات یہ ہے کہ ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اپنا کینڈیڈیٹ وہ کھڑا کرتی ہے الیکشن میں، اور الیکشن کے اندر جو کام کرے گا اس کو ہی جو ہے وہ لازمی سی بات ہے لوگ اس کو سراہتے بھی ہیں، اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ اور بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اب 2008 سے ہی ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بھاری اکثریت رہتی ہے، 2 اکثریت کے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکٹ ہوئی ہے پورے سندھ کے اندر سے، کیونکہ کراچی کے اندر اب میں نے کہا کہ کراچی کی جو عوام ہے ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ ایک بیسیکلی یہاں کام کون کرتا ہے اور کس کے پاس کیا کچھ ہے۔ تو اللہ کے حکم سے جو بات یہ ہے کہ جو کام ہم نے کیے ہیں، میں ابھی آپ کو بتاؤں ہم نے ایک بڑا تحفہ دیا شہید ملت انڈر بائی پاس کا، اسی طریقے سے 12 جو ہے وہ کرنگی کے اندر پروجیکٹ آن کی انڈر بائی پاسز روڈ جو ہے وہ، جبکہ یہ اختیارات جو ہے وہ سندھ حکومت کے نہیں تھے، یہ میئر کراچی کے تھے۔ جب ہم ان کے اختیارات کے اندر انٹرفیئرنس کرتے ہیں تو جب یہ کیا کرتے ہیں، یہ کورٹ میں درخواست لگا دیتے ہیں، یہ ذمہ داری ہماری تھی، یہ محکمے ہمارے تھے، لیکن سندھ حکومت کام کرتی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم زیادہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ پوری اردو اسپیکنگ جو قوم ہے ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں نے بتایا کہ وہ رول آف لا پہ یقین رکھتی ہے، خدمت پہ یقین رکھتی ہے۔ تو میئر کراچی کے الیکشن ہوں گے، ہر پارٹی اپنا جو ہے وہ لازمی سی بات ہے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کرے گی الیکشن میں۔ اب یہ کراچی والوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا کہ کس کو انہوں نے الیکٹ کروانا ہے۔ ہمارے ساتھ نعیم اوان صاحب موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب یہ کراچی کی عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگلا میئر کس کو کھڑا کرتے ہیں کراچی کے لیے۔ کیمرہ مین اباور کے ساتھ ثنا خان، CNBC سٹی نیوز، کراچی۔ CNBC سٹی نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔